غضب یعنی غصہ. امام صاحب اس پہ لکھتے ہیں اس کے بارے میں، یہ دونوں قلب کے یعنی دل کے یعنی غضب اور شہوت دونوں انہوں نے اس میں شامل کی. تو یعنی یہ ایک سمجھ لیں کہ غضب ایک بہت بڑا دروازہ ہے، کیونکہ غضب انسانی عقل کی ہلاکت ہے. غضب یعنی رات، جو رات ہے، یعنی جب اینگر کی ایک پیک جس کو کہتے ہیں نا، اس وقت کیا ہوتا ہے جب غصہ اپنی ایک پیک پہ چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اور جب عقل کا لشکر کمزور ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی جو عقل ہے اوبیسلی وہ کمزور ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ غصے نے اس کو ٹیک اوور کر لیا ہے. تو شیطان کا لشکر اس پر حملہ کر دیتا ہے، اور جب انسان غضبناک ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان اس طرح کھیلتا ہے جس طرح ایک بچہ گیند کے ساتھ کھیلتا ہے. یعنی اس کے بعد ہمارا جو ریشنل برین ہے وہ صحیح طریقے سے فنکشن نہیں کر رہا ہوتا، ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، اس غصے کے ظاہری بدن پر آثار کیا ہیں، یعنی جو ہماری باڈی ہے اس پہ اس کے پھر کیا اثرات نظر آتے ہیں اس غصے کے، یا اس شدید غصے کی کیفیت کے، کہ انسان کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، اس کا رنگ بدل جاتا ہے، لال ہو جاتا ہے وہ غصے سے. اعضاء میں کپ کپاہٹ تیز ہو جاتی ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ ہم سب نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے اپنی لائفز میں کبھی نہ کبھی. انسان سے صادر ہونے والے افعال بے ترتیب اور بے نظم ہو جاتے ہیں، جو کام ہم نے کرنے ہیں وہ سب الٹ پلٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ہم صحیح کام نہیں کر پا رہے ہوتے، اور حرکت اور گفتگو میں اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی باچھوں سے جھاگ نکلنے لگتی ہے. یعنی جب آپ امیجن کریں اے پرسن ان اے اسٹیٹ آف ریج، تو کیا ہوتا ہے، یو اسٹارٹ فومنگ ایٹ دا ماؤتھ، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، نتنے پھول جاتے ہیں، اور شکل و صورت بگڑ جاتی ہے. اگر غصہ کرنے والا آدمی اپنی حالت غصہ میں اپنی بدصورتی کو دیکھ لے تو یقیناً اپنی بدصورتی اور صورت بگڑنے سے شرم و حیا کرتے ہوئے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اور باطنی بدصورتی اس کی ظاہری بدصورتی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. تو یہ امام صاحب نے ایک بہت اچھا نقطہ ریز کیا ہے. زبان پر غصے کا اثر کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زبان پر ظاہر ہے آپ کی جو زبان میں جو آپ احتیاط برتتے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی آپ پھر نہیں برت رہے ہوتے، تو گالیاں اور ایسی بیہودہ اور فحش گفتگو شروع ہو جاتی ہے جس سے ایک عقل مند انسان کو حیا آتی ہے، اور غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد خود گفتگو کرنے والے کو بھی شرمندگی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غصے کے دوران نظم کلام میں، یعنی اس کی جو کانورسیشن ہے، اس کی جو بات چیت ہے، اس میں بے ترتیبی اور لفظوں میں اضطراب بھی پیدا ہو جاتا ہے.